بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے ریکویسٹ کی ہے فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم بجٹ کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں۔ لیکن سب سے پہلا سوال جو سر میرا آپ سے ہے، ایک تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا سر۔ وہ سوال یہ ہے سر کہ 20 جون کو آپ نے ایک پریس کانفرنس کی سر۔ اس پریس کانفرنس کے معاملے میں جو منسٹری آف فائنانس کا رسپانس تھا، پچھلے 20 سالوں میں نے اس طرح کا رسپانس نہیں دیکھا، اور وہ جو لینگویج ہے وہ میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سے کچھ زیادہ ناراض ہیں سر، کیوں ناراض ہیں؟ شکریہ مہتاب بھائی۔ دیکھیں، میری تو سب سے بڑی دوستی ہے محترم ہمارے شوکت ترین صاحب تو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اور میری بڑی ان سے ایک نیاز مندی ہے، دوستی ہے۔ اور وقار مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ ہماری دوستیاں نہیں ہیں، آج بھی میرے خیال سے ایک عزت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی لینگویج منسٹری کے نام پہ کہ پی ایم ایل این جھوٹ کی سیاست کرتا ہے، یہ وزارت کو بہرحال نہیں بولنا چاہیے۔ وزارت تو ایک نیوٹرل چیز ہوتی ہے، اس کو سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اپنے نام سے دے دے، اگر وزیر اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اپنے نام سے دینی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ اپنے نام سے کہیں، آپ وزارت کے ڈھال کے پیچھے نہ چھپیں۔ اور میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے پروگرام سسپینڈ کر دیا، اور جب ٹاکس انکنکلوسیو ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف کا مشن چلے جاتا ہے، جون کے اندر واپس چلا گیا چھٹے ریویو، اور جولائی میں جو ایک پہلے جو پلان یہ تھا کہ جون میں ریویو ہوگا، جولائی کے اندر بورڈ میٹنگ میں جائیں گے، اس کے بعد 1 بلین کی ٹرانش ریلیز ہوگی۔ اب آپ نے نہ بورڈ میٹنگ لے کے گئے، نہ آپ کی ٹاکس ختم ہوئی، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہی نہیں ہوا، تو پروگرام سسپینڈ ہو گیا۔ آپ نے مہتاب بھائی اس کو ہالٹ کا نام دیا، میں نے سسپینڈڈ کا نام دیا۔ جی سر۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے جب پریس کانفرنس ہوئی تو آئی ایم ایف کے صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی آپ نے پیمنٹ روک دی، تو اس نے کہا، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، بولے یہ بات نہیں کروں گا میں، اس نے یہ مطلب اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور اب جو پروگرام ہوگا اب سپٹمبر میں جائے گا، اگست میں نیا مشن آئے گا، 7th ریویو ہوگا، اس کے بعد ہوگا، تو پروگرام تو سسپینڈڈ ہے۔ آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، یہ بات تو طے ہے۔ اس کی دوسرے بات، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو کم ہوا ہے۔ باقی جو میں نے باتیں کری وہ تو ساری شوکت ترین صاحب خود کہہ چکے ہیں شاہ زیب خان زادہ کے شو پہ۔ بھائی انہوں نے خود کہا تھا نا کہ بیڑا غرق کر دیا معیشت کا اسد عمر اور حفیظ شیخ کی پالیسی۔ بیڑا غرق کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا، میں ستیہ ناس کا ورڈ استعمال کرتا ہوں، یہ فرق ہے۔ چلے آج سے میں بھی یہ کہوں گا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناس نکال دیا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ مطلب کس نے ان کو کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں آپ، جس سے آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ ڈبل ہو جائے؟ کس نے ان کو کہا تھا کہ ایک دن کے اندر آپ جو ہے وہ 160 روپے تک، 168 روپے تک ڈالر کو لے جائیں؟ آج اس کو پھر لے کے نیچے آیا 153 پر، پھر 158 پہ گیا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ میں تو کامران خان کے شو میں جا کے کہہ چکا ہوں کہ یہ بجٹ پچھلے بجٹوں سے اچھا ہے اور بہت جگہوں پہ اچھا ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نئے ٹیکس نہیں لگائے۔ جب بات کھل کے آئی تو پتا جی 360 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے۔ آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے سیٹوں کو 2.5% کا بریک دے دیا۔ آپ کو کوئی امپلائی کو بریک دینے کا خیال نہیں آیا کہ نوکری پیشہ لوگوں کو بریک دے دیں؟ آپ نے بلکہ میڈیکل اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، آپ نے ملک پاؤڈر کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اس کے بعد چلو ہم نے وہ کرا تو پیچھے آئے، لیکن آج بھی دہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا، کریم کے اوپر ٹیکس لگا دیا، انفنٹ فارمولے کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا۔ آپ نے گاڑیوں کے اوپر ٹیکس چھوڑ دیا۔ ایک پاک سوزوکی ایک فرد ایک واحد کمپنی، ایک کمپنی ہے جس کو فائدہ ہوا ہے، اور آپ نے جو ہے بائی سائیکل کے اوپر سے ٹیکس لگا دیا۔ آپ نے مطلب 75 کون استعمال کرتا ہے پاکستان میں؟ مہتاب بھائی، میں اور آپ بھی فون پہ بات کرتے ہیں نا، تو واٹس ایپ کال ہوتی ہیں ہماری، جی سر۔ ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا خرچ ہوتا ہے، ہماری فون کال نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی وہ اسمارٹ فون ہے، میرے پاس بھی۔ جو بیچارے گھر کے اندر جو چھوٹی ملازمت کرتے ہیں، باورچی وغیرہ، ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ 2600-2800 روپے کا فون ہوتا ہے نوکیا کا، یا پرانے وہ چینوں کو، جی سر۔ اس کے اندر وہ فون کال کرتے ہیں۔ تو ان غریب لوگوں کے اوپر آپ نے 75 پیسے فی منٹ کا ٹیکس لگا، اور آپ نے یہ جو رنگ روڈ ہے جدھر بے تحاشا وہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور جو بھی ہوا ہے، ادھر آپ نے رنگ پراپرٹی ڈیلرز کو آپ نے جو ہے وہ ایمنسٹی دے رکھی۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اور وہ کس دن؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بجٹ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، معیشت سے، معیشت کے حساب سے دیکھیں گے تو دیٹس وائی وی سے کہ چلو ٹیکس لگا رہے ہیں تو معیشت کو ضرورت ہے، واٹ ایور۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس
وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. 15% اجزیاء خورد و نوش کے اندر کھانے پینے کی چیز میں، خوراک کی چیزوں میں مہنگائی چل رہی ہے 15%. پاکستان تو ویسے ہی لو فوڈ انفلیشن کنٹری تھا، لو انفلیشن کنٹری تھا، اور فوڈ انفلیشن تو بہت کم ہوتا، تو 2% ہم چھوڑ کے گئے تھے فوڈ انفلیشن. آپ نے وہاں پہ رورل انفلیشن بھی آپ نے 15% کر دیا فوڈ انفلیشن. اور دوسرا آپ کی ایس پی آئی دیکھ لیں، ہر ہفتے 25 فروری سے ہر ہفتے کم از کم 13% بڑھی ہے پچھلے سال کے مناسبت. ہر ہفتے مطلب آپ کی ایس پی آئی اس تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کی بجلی جو ہے وہ 20% بڑھ گئی ہے ایوریج پہ. لووسٹ انکم لوگوں کے لیے بجلی آپ کی 60% بڑھ گئی ہے. آپ کی گیس بڑھ رہی ہے، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں بڑھ رہی ہیں. اس بجٹ کے اندر کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ کسی کو ریلیف دی ہو. حکومت کے افسران کی بھی جو تنخواہ 10% بڑھائی ہے وہ بھی ایڈ ہاک دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیسک پے میں 10% بڑھاتے نا تو ہاؤسنگ الاؤنس بھی بڑھتا، باقی چیزیں بھی. انہوں نے ایڈ ہاک دے دیا تو وہ باقی چیزیں نہیں بڑھی، تو افیکٹولی 5-6% ان کی تنخواہ بیچاروں کی بڑھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میں نے ایک سٹوری کی ہے 2 دن پہلے، جس میں نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو کوٹ کیا، اور میں نے اس میں ڈاکٹر پاشا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریئل ویجز جو آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر ہے اس میں کوئی 9% کے لگ بھگ گرے ہیں. سر ایک ایسے وقت میں جب انفلیشن اتنی زیادہ ہو اور آپ کے ویجز بھی گر رہے ہوں، تو میں نے ایک گھر کا جو نارمل سائز ہے اس کا سر 6.5% کا ایک دال اور روٹی کا بجٹ بنایا. تو سر میں نے اس پہ نتیجے میں پہنچا کہ میجورٹی آف پاکستانیز کین ناٹ افورڈ دال اینڈ روٹی. سر بنیادی کیا وجہ ہے، یہ انفلیشن کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ دیکھیے، ایک تو بتا بھائی انفلیشن کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے وہ بتا رہے. لیکن ایک تو ان کا ڈائگنوسس رانگ کہ انفلیشن کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے. انفلیشن ان کو لگا کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہوئی، کنزیومر ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑھ گئی، معیشت کے اندر بہت تیزی آ گئی. تو انہوں نے معیشت کو سلو کرا، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ معیشت کو سلو کرو. مجھ کو بھی فنڈ نے کہا تھا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا. تو میں نے عاطف میاں سے بھی بات کری، میکرو اکانومسٹ ہیں. جی جی جی، تو میں انہوں نے بھی جانتا کہا ہوں. یہ تھا ٹھیک ہے. میں عقل کل تو نہیں مشورے لیتا تھا، میں علی چیمہ صاحب ہیں ہمارے لفظ کے پروفیسر، ان سے بات کرتا تھا. انہوں نے کہا عاطف سے بھی بات کر لو. میں نے عاطف سے بھی بات کری، اور میرے دوست ہیں ندیم الحق صاحب ہیں ہمارے، وہ پچھلے ابھی آج کل پائٹ کے چیئرمین ہیں، وہ میرے جی دوست ہیں. جی ان سے بات کری، احمد صاحب آئے میں تو ان سے بات کری. میں مطلب ایک ریٹائرڈ ہو گئے تھے، میں مطلب ایک لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آپ کے کیا خیال ہے. اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے میں پوری معیشت کو سلو کر دوں گا، لیکن امپورٹ تو معیشت کا صرف 10% حصہ ہے. تو مجھے وہ 10% کو کم کرنے کے لیے یا سلو کرنے کے لیے باقی 90% کو بٹھانا جو ہے نا، میں سمجھتا تھا کہ وہ سود مند نہیں. تو انٹرسٹ ریٹ کو بٹھانے کے لیے آپ ایک تو ڈیویلیو کرا جو انہوں نے کرا تھا انفلیشن کو، اپنے امپورٹ کو کم کرنے کے لیے. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے چاہیے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے معیشت کو سلو ڈاؤن کرا، روپیہ کو ڈیویلیو کرا، اس سے مہنگائی آئی. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے بجلی کی ریٹ بڑھا دی، گیس کی ریٹ بڑھائی، اس سے کاسٹ پش مہنگائی، پیٹرول مہنگا کرا. یہ جب 3 چیزیں کری نا، پیٹرول، بجلی، گیس، اس سے پھر مہنگائی آ گئی ہے. اس کے بعد جو ایک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ چیز نہیں سمجھے لوگ کہ جب آپ نے فرٹیلائزر مہنگا کر دیا اور آپ نے فارم انپٹس مہنگے کر دیے، تو فارمر جو ہے نا وہ غریب ہو گیا. چھوٹا فارمر بہت غریب ہو گیا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ چلو جس کے پاس 500 ایکڑ ہے، 200 ایکڑ ہے، 100 ایکڑ. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 2-3 ایکڑ کی اراضی ہوتی ہے، 6 ایکڑ کی اراضی ہوتی ہے. وہ ایک دم ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کی فیلڈ میں کام نہیں کر رہے ہوتے، اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت مرچ اگا لیں، تھوڑا بہت کھیرا اگا لیں، تھوڑا بہت کچھ اور لگا لیں. ان کے پاس اتنے پیسے کم ہو گئے کہ ان کی پروڈکشن کم ہو گئی، لہٰذا آپ کی فارم آؤٹ پٹ کم ہو گئی 2% سے زیادہ نہیں، 1-2% سے. لیکن یہ ڈیمانڈ اتنی انلاسٹک ہوتی ہے کہ جب تھوڑی سی سپلائی شارٹیج ہوتی ہے تو پرائس بڑھ جاتی ہے. یہ ہوا ہے پاکستان. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ہم؟ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ سویابین ہم منگوا رہے ہیں، کوکنگ آئل کا جو وہ ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پلسز ہم امپورٹ کر رہے ہیں، گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی پرائسز جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پہ آئی بھی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں بھائی ان کو 2 حصوں میں توڑ لیتے ہیں. دیکھیں ویٹ
جب جس سال میں وزیر خزانہ تھا آخری سال مسلم لیگ نون کا، تو 25.5 ملین ٹن ویٹ ہوئے. تو ہمیں بتایا گیا کہ 21 سے 22 ملین ٹن ہماری کنزمپشن ہے اور اوپر سے تھوڑا سا بیچنا پڑے. اور مجھے سبسڈی دینی پڑ رہی تھی ایکسپورٹ کرانے کے لیے. جی لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ یار ویٹ خراب ہو جائے گا تو چلو دے دو جان چھوڑ. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہوتا ہے وزارت خزانہ سے سبسڈی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا چلو دے ایکسپورٹ کروا. لیکن وہ 25.5 ملین ٹن. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 27.3 ملین ٹن ہوا ہے لیکن ویٹ ڈیفیشنٹ ہو گئے. تو ہم تو 5 سال ویٹ سرپلس تھے. اب ویٹ ڈیفیشن اس لیے ہوئے کہ آپ افغانستان میں یا تو آپ خیر 27 ملین ٹن ہوا نہیں ہو تو ایک ملین ٹن کا جھوٹ ہے اس میں. لیکن دوسرا یہ آپ نے افغانستان اسمگل کروا دیا. آپ دیکھ لیجیے نا کہ اٹک کا جو ویٹ کا جو روکنے کا افسر ہوتا ہے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا پنجاب کا، اس کا ٹھیکہ کتنے کا مل رہا ہے آج کل. تو نوکری جو ہے وہ مطلب کروڑوں روپے میں ہینڈ چینج کر رہی ہے. جی بالکل. گلزار صاحب تو یہ ہے نا کہ ایس ایچ او سے لے کر ویٹ پروکیورمنٹ آفیسر تک ہر آدمی کی جو نوکری ہے وہ بکتی ہے. تو ایک آپ نے اسمگل کروا دیا افغانستان بہت سارا آٹا، اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا تک گیا. تو ایک تو اس لیے تو پھر آپ سستے داموں میں اسمگل کرا رہے ہیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے، مہنگے داموں میں پھر آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور سیریسلی گنے بھی آپ بولیں کہ آپ نے بولا کہ گنا بمپر کراپ ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے بمپر، لیکن چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو سمجھ سے آ رہا ہے. پھر دوسری جو آپ نے بات کری سویا بین کی، چک پیس، ہم چک پیس اور لینٹرز بھی بہت امپورٹ کرتے ہیں، دالیں اور چھولے وغیرہ بھی بہت امپورٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے $1 بلین کی دالیں وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں، $2 بلین کا ایڈیبل آئل کرتے ہیں. جی سر. اس میں پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے. اس میں مناسب قوم ہماری غلطی ہے، سب سچی بات یہ ہے، مجھ کو بھی شامل کر لیں کہ اس کے اندر ہم کو فارم لیول پہ یہ پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی کہ یہاں پہ سویا بین زیادہ پیدا ہو، یہاں پہ لینٹلز اور چک پیس زیادہ لگیں. ایک زمانے میں ہوتی تھی تھوڑی زیادہ، اور ہم کو تھوڑی سی جہاں پہ کلائمیٹ صحیح اپروپریٹ ہو وہاں پر یہ ہائر ویلیو کراپس لگوانے پڑیں گے. حکومت نے ریلی، کسی بھی حکومت نے اس پہ کوئی تواتر کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کیا. تو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا جو فارم پروڈکٹ ہے، میں بالکل اس کا میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کا فارم پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی، فارم سیکٹر کی، پاکستان ایک امیر ملک نہیں بنے گا. وہ بڑھانے کے لیے ہم نے کام نہیں کیا، جس کے اندر ہائر ویلیو کراپس ہونے چاہیے، ایلڈ بہتر ہونی چاہیے، کاٹن میں بھی بی ٹی کاٹن ہونا چاہیے، جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ ہونے چاہیے. میز ٹھیک ہے، وی آر اوکے ان پروڈکشن، میز کی صحیح ہے ہماری ایلڈز، لیکن بہت ساری چیزوں کی ایلڈز ہماری کم ہے اور ہم کو ہائر ویلیو کراپ پہ گئے نہیں. مطلب سویا بین، سن فلاور سیڈ آئل، بہت ساری چیزیں پاکستان میں بن سکتی ہیں جو ہم نہیں گئے. تو یہاں پہ حکومت کو تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے گا، خاص طور پر صوبوں کو، جن کو اب ایگریکلچر ڈیوالو ہو گیا، کچھ نہیں کرتے صوبے سے. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں، ایک اور بھی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے؟ مثلا دیکھیں کوئی چیز زیادہ پیدا ہو جائے اس کا بھی پرابلم ہے کہ اب آپ کے زمانے میں جس طرح کہ ویٹ تھی تو ایکسپورٹ پہ سبسڈی دینی پڑتی تھی. اس سال جو حکومت کے سامنے ابھی ایک چیلنج آنے والا ہے سر، وہ ہے اس کا شوگر کا. شوگر کی جو پروڈکشن ہے وہ اس سال سرپلس میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکسپورٹ پہ سبسڈی نہ بھی دیں، ان کو اجازت دے دیں چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس زیادہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ سر ایکسپورٹ زیادہ کر دیں اور ملک میں پھر شارٹیج کریٹ ہو جائے. تو یہ مینجمنٹ کا بھی سر ایک ایگریکلچر سیکٹر میں اور اوور آل بھی ایک ایشو ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں آپ کو اگر ایگزامپل دے دوں، جب ہم نے جانے سے آخری 3-4 مہینوں میں بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے پلانٹس آن لائن، ٹھیک، 3600 میگا واٹ گیس ہے. اس کے لیے 600 ملین کیوبک فٹ کی ہم کو ٹرمینل چاہیے. تو ہم نے کیا اور 1200 کلومیٹر کی لائن گیس پائپ لائن کی لگانی. ہم نے گیس پائپ لائن لگائی، گیس خریدی، گیس لے کے آئے، ٹرمینل لگایا تاکہ ری گیسیفائی ہو جائے، پائپ لائن میں جائے اور وہ پلانٹ چلے، وہ سب ایک ساتھ کرا. آپ سوچیں گے کہ مطلب یہ اربوں ڈالر کی مینجمنٹ کو ہم نے کرا کہ پائپ لائن پاکستان میں لگے، جس میں آپ کو رائٹ آف وے لینے، وہ سب چیزیں وقت پہ لگیں، پہلے بھی نہ لگے تاکہ خالی نہ رکھے، دیر سے بھی نہ رکھے. ٹرمینل لگے، وہاں سے سودے ہوں، گیس آئے، ری گیسیفائی ہوں، پائپ لائن میں جائے اور پلانٹس ریڈی ہوں اور وہاں سے ایویکویشن. یہ ہر چیز ہم نے کری. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ مینجمنٹ اس ٹائپ کی پی ٹی آئی کر سکتی؟ ان کو تو ہر چیز لگی ہوئی تھی، بجلی گیس میں وہ نہیں چلا سکتی. سر ابھی بجلی مطلب کا جو کرائسس آ رہا ہے
ٹائم پہ آپ نے گیس نہیں منگوائی. ٹھیک ہے بالکل. اب ویٹ کا ہے, اب مطلب آپ تھوڑا سا بارڈر پہ کنٹرول کر لیں آپ, مطلب اور مطلب تو مسئلہ کیا ہے, سندھ پنجاب کے اٹک پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, تھوڑا بارڈر پہ کنٹرول کر لیں, ویٹ کا پرائس ختم ہو جائے گا. تو اسمگل کرا رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے. آپ کا چینی کا مطلب مجھے یہ بتائیے کہ جب چینی یہ پہلے سال یہ لوگ آئے تھے تو آتے ساتھ 6 ہفتے میں 10 لاکھ ٹن کی اجازت دی. 10 لاکھ ٹن کی اجازت دینے کے بعد جس میں ایکسپورٹ ہوئی نہیں تھی, آپ نے پھر 1 مہینے بعد واپس 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی, اور آپ نے کہا اچھا پنجاب اور دوسرے دیگر صوبے سبسڈی بھی دے سکتے ہیں. صرف اس لیے کہ سبسڈی دینی تھی, اجازت دینی تھی, آپ نے وہ واپس میٹنگ کری. آپ کو ایسا کیا شوق تھا سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرانے کا؟ اس دن سے یہ چینی جو ہے وہ ہم پیچھے چلے گئے. وہ 3 سال سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آئی ہے اور چینی کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. یہ قیمت ہم نے کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 55 روپے کر کے, تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مینجمنٹ ایشو ہے. یہ بس ہر چیز کو مافیا کر لیے, وہ کر لیے, پیچھے نواز شریف کی غلطی ہے, پتہ نہیں مطلب ہر چیز میں نواز شریف کی غلطی ہے. بارش نہیں ہوئی نواز شریف کی غلطی ہے, زلزلہ آ گیا نواز شریف کی غلطی ہے. مطلب یہ مطلب کوئی ذمہ داری نہیں لینی, ذمہ داری لینے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں. اچھا سر, لیکن ایک بات بتائیے, ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ تو آپ کے زمانے میں بھی بری رہی ہے سر, اس کی کیا وجہ تھی؟ سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایگریکلچر پہ اور یہ صوبوں کو ڈیوالو ہوا ہے, جو خرچے کرنے پڑیں گے آپ کو. آپ کا فارمر غریب ہے, آپ کا جو 50 ایکڑ کا فارمر جو ہے نا, جو کہ بہت کم ہے, وہ بھی غریب ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو پانی تو دے دیتے ہیں بے تحاشا, مطلب پانی ہم 95% پانی پاکستان کا جو ہے ہم فارم پہ خرچ کرتے ہیں, ہم فلڈ وہ کرتے ہیں, لیکن فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے ڈرپ اریگیشن. لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سکیں جس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اچھا فرٹیلائزر خرید سکیں. پاکستان کے اندر ایک فارمر اچھا سیڈ نہیں لا سکتا, یہ پورے صوبے کو سیڈ خرید کے اچھے سیڈ دینے پڑیں گے. 1-2 سال دے دو, $20-40 بلین کی سبسڈی دے دو فارم سیکٹر کو, کیا مر جاؤ گے یار. مطلب صوبوں کو بجٹ میں کمی ہے, تھوڑے سے پیسے دے دیں, فارم کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, غریب فارمر کو 6 ایکڑ 10 ایکڑ 12 ایکڑ 20 ایکڑ والے کو دے دیں پیسے اچھے, ایک مرتبہ اچھے سیڈز دے دیں, کاٹن کے سیڈ بہتر کر لیں گے. آپ کی ایک زمانے میں ہوتی تھی, ہمارے پاکستان میں ہوتی تھی کہ ہم رائس کی ویرائٹی نکالتے تھے. مجھے بتائیں فیصل آباد یونیورسٹی سے اب کون سی ریسرچ ہوتی ہے, کون سی کاٹن کی نکل کے آئی ہے, کوئی نیا رائس نکل کے آیا ہے؟ حالانکہ نکلا ہے نا پاکستان میں, یہ پاکستانی لوگ ہی کرتے تھے. کیا ریسرچ کر رہے ہیں ایرٹ یونیورسٹی والے یا پھر ایگریکلچر یونیورسٹی والے؟ ان کو بھی آپ نے فسائل دینے ہیں, باہر سے سیڈز لے کے آئے, ان کو اڈاپٹ کرائے پاکستان میں. اس کے بعد آپ کاٹن کے سیڈز آپ کو نئے چاہیے, آپ کو ویٹ کے سیڈز نئے چاہیے, رائس کے بھی سیڈز چاہیے ہوں گے. آپ کی جو گائے ہوتی ہے ساہیوال کی, وہ 7 لیٹر تیل دودھ دیتی ہے, وہ آسٹریلیا کی گائے 21 لیٹر دودھ دیتی ہے. کیا کرے آدمی؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ